يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو الحمدللہ آج ہم سورہ النساء کا 18واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ، لا کا مطلب نہیں، یغفرو وہ انہیں معاف نہیں کرے گا، ان یشرک جس نے شرک کیا، یعنی شرک کی کوئی معافی نہیں، بھی اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ اور وہ معاف کر دے گا ان کے علاوہ، مادونہ کا مطلب اس کے علاوہ، ذَلِكَ لِمَن یشاء جس کو وہ چاہے گا، یشاء کا مطلب اس کی مرضی۔ تو صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشرک کی تو معافی نہیں ہوگی، لیکن اس کے علاوہ جس کو اللہ چاہیں معاف کر دیں۔ اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ہم کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ جہنمی ہے اور کسی کو یہ بشارت نہیں دے سکتے کہ وہ جنتی ہے، یہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے۔ وَمَن یشرک باللہ جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد ضل بے شک وہ بھٹک گیا، کتنا بھٹک گیا، ضلالا بعیدا بہت دور تک بھٹک گیا۔ ان یدعون یہ لوگ تو پکارتے ہیں، من دونہ اس اللہ کے علاوہ، کن کو پکارتے ہیں، الا اناثا یہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو بغیر کسی ثبوت کے عورتوں سے تشبیہ دے دی ہے، اور اب یہ جب ان کی تصویریں بھی بناتے ہیں تو عورتوں والی بناتے ہیں، اور پھر ایک قسم کی ان کی شفاعت ڈال کر یہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو بھی ساتھ شریک کرتے ہیں کہ یہ بھی ہماری باتیں سنتے ہیں اور یہ بھی ہمیں مدد دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پکارتے کس کو ہیں مجھے چھوڑ کر، یہ عورتوں کو پکارتے ہیں، مراد وہ فرشتوں کو جن کو انہوں نے نسوانی خصوصیات خود اپنے سے ہی دے دی ہوئی ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانٌ مُرِيدًا اور یہ صرف پکارتے ہیں کس کو، شیطان کو، اور اس کی ہی پیروی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کی ہی پوجا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے ہی مرید بنے ہوئے ہیں۔ لعنہ اللہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ وقال لأتخذن وہ بولا کہ میں لے کر رہوں گا، لأتخذن اخذ کر کے رہوں گا، من عبادکا تمہارے بندوں میں سے، یعنی میں اپنا شیئر ان کو بھٹکا کر لے کر ہی رہوں گا، نصیبا مفروضہ اپنا مقرر حصہ۔ نصیبا مفروضہ کا مطلب ہوتا ہے جو اس نے اپنے طور پر وہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں لے کر ہی رہوں گا، اور اس کے لیے وہ سرگرداں ہے، دن رات ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، اور بہت بہت عوام کو اس نے بھٹکا دیا ہوا ہے۔ صرف وہی بچتے ہیں دوستو جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تشریح کی ہے کہ اگر 1000 بندہ ہوگا تو ان میں سے یہ 999 کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ آپ سوچ لیں کہ یہ کس قدر بڑی پرسنٹیج بنتی ہے، صرف ایک آدمی بچ سکے گا۔ ان کے مطابق اس نے اس طرح سے انسان کو بھٹکا دیا ہوا ہے اور بیڑا اٹھا لیا ہوا ہے، سریعام چیلنج کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں انہیں بہکاؤں گا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا۔ یہ توبہ ترک کر بیٹھیں گے، خواہشوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، موت کو بھول جائیں گے کہ انہوں نے مرنا بھی ہے، نفس پروری اور آخرت سے دوری میں پڑ جائیں گے، الٹی سیدھی حرکات کے اندر آ جائیں گے، اپنی صورتوں کو بگاڑنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہوگا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ اور میں ان کو بھٹکاتا رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور میں ان کو امیدیں دلاتا رہوں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں انہیں سکھاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ
کہ یہ کان چیریں اذان الانامی جانوروں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ کہ وہ تبدیل کر دیں، وہ بدل دیں، بگاڑ دیں خلق اللہ جس کو اللہ نے تخلیق کیا، یعنی اپنی صورتوں کو، اپنی ظاہری وضاقتہ کو بگاڑ دیں، جس میں آج آپ دیکھ رہے ہیں بے شمار طریقے سے انسان اپنی شکلوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خوبصورتی کے نام کے اوپر اس کو بگاڑتا جا رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسے پیدا کیا اس کے اندر بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ اور سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر، جس نے بھی شیطان کو لے لیا، اخذ کر لیا، وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر اپنا دوست، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا وہ کس میں پڑ گیا؟ وہ سراسر گھاٹے میں پڑ گیا۔ لیکن مصیبت سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کوئی بھی ہم مسلمانوں سے یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھٹکے ہوئے راستے کے پیچھے چل رہا ہے، یعنی ان کو اس نے اتنا بھٹکا دیا ہوا ہے کہ آج وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کر توبہ کی صلاحیت سے بھی دور ہو گئے ہوئے ہیں۔ یعدہم ویمنیہم وہ ان سے وعدہ کرتا ہے، ان کو امیدیں دلاتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور سن لو یہ جو وعدے ہیں نا شیطان کے، یہ ما سوائے فریب کاریوں کی اور کچھ بھی نہیں۔ غرورا کا مطلب فریب کاریاں۔ اولئک مأواہم جہنم اور ان لوگوں کا جو اس کے پیروکار بنے ہوئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا اور اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ محیص کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پانا۔ لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں اپنے ان لوگوں کو، چاہے آج ہمیں وہ لگ رہا ہے کہ وہ تعداد میں کم رہ گئے ہوئے ہیں، بلکہ بہت ہی کم نظر آتے ہیں بظاہر ہمیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ امید دلا رہے ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم سا جب لگ جائے تو اس کا مطلب گا گے گی وغیرہ ہوتا ہے فیوچر، نا کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے لیے احترام کا صیغہ بیان فرما رہے ہیں، ہم انہیں داخل کریں گے، ہم کا مطلب انہیں، جنات تجری اس جنت کے اندر داخل کریں گے جہاں بہہ رہی ہوں گی، من تحتہا اس کے نیچے، الانہار نہریں، خالدین فیہا ابدا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا اور یہ جان لو اللہ کا وعدہ سچ ہے، یعنی اگر وہ فرماتے ہیں کہ میں جہنم میں ڈالوں گا تو وہ ڈالیں گے، اگر وہ فرماتے ہیں کہ وہ نیکوکاروں کو جنت میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈالیں گے، کیونکہ ان کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ تعالیٰ کے بیان سے زیادہ، قیلا کا مطلب جو وہ فرماتے ہیں ان سے زیادہ بات کا پہرا کون دینے والا ہے، ان سے زیادہ سچا کون ہوگا۔ لیس بامانیکم لیسا کا مطلب نیگیٹو ہوتا ہے، نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق، ولا امانی اہل الکتاب نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق حقیقت انجام پائے گی۔ ومن یعمل لیکن ہوگا کیا، وہ لوگ جو عمل کریں گے، سوءً برا عمل کریں گے، یجزو بہ اس کا اس کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا اور وہ یجد نہیں کریں گے، وہ نہیں پائیں گے، لہو اس کے علاوہ، من دون اللہ ولی ولا نصیرا نہ تو کوئی ساتھی پائیں گے اور نہ ہی کوئی مددگار پائیں گے۔ ومن یعمل من الصالحات اور وہ جو نیک اعمال کریں گے، من ذکر چاہے وہ مرد ہوں او انثیٰ یا عورتیں ہوں، وہو مؤمن وہ مومن ہیں، فاولئک یدخلون الجنہ اور وہ داخل ہوں گے کہاں پر؟ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا ان کے لیے کھجور کی گٹلی کے اوپر جو وہ چھلکا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ اور باعتبار دین کے جن لوگوں نے، اسلم کا مطلب جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، جس دین کی طرف جھکا دیا، اور اس سے بہتر دین کون ہوگا؟ للہ اللہ کے سامنے، وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور وہ محسن ہیں، وہ نیکوکار ہیں، واتبع
اور انہوں نے اتباع کی ملت ابراہیم، ابراہیم کے ملت کی، حنیفہ جو یکسو تھے یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے اخذ کر لیا، بنا لیا حضرت ابراہیم کو اپنا دوست، اپنا ولی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي